سب سے زیادہ غافل انسان کب ہوتا ہے؟ سونے گئی ہے نا، سویا جو غافل ہی کہتے ہیں اس کو، غفلت. تو رمضان کیا کہتا ہے کہ جس نے جو تیاری کر لی رمضان کی، اور جب وہ بندہ سوتا ہے، سنیں یہ غافل آدمی کیا بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ جب وہ آدمی سوتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرتا ہے. سوتا وہ آدمی، یعنی یہ مقام ہو جاتا ہے اس آدمی کے. اور سنیں آپ، عجیب حدیث ہے کہ جو آدمی سوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرتا ہے، اور جو اس کی سانس چل رہی ہے وہ اس کی تسبیح بن جاتی ہے. اللہ آگے سنیں، یہ شان رمضان کی دیکھیں کہ وہ کیا بن جاتی ہے؟ تسبیح بن جاتی ہے. اور وہ تو غفلت سے اپنے سو کے اٹھ رہا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو جو دعا اس نے مانگ لی وہ قبول ہو جاتی ہے. آگے چلے، اب یہ بھی چھوڑ، چوتھے درجے پہ اس کو کیا ملتا ہے کہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اس غفلت کی نیند کے اندر ہم نے اس کی بخشی بھی کر دی ہوتی ہے. یہ انسان ہے، یہ اوقات ہے. تو ایک غافل آدمی کی صرف سونے سے عبادت بنتی ہے، جو الحمدللہ رمضان کے اوقات کے اندر جانتے بوجھتے اس میں عبادت کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا. بہت اعمال ہیں اللہ کے فضل سے. تو دیکھو جو کچھ بھی عملی اللہ نے دی ہے، نیکی دی ہے، لیکن جو ہے رمضان کے مخصوص اعمال بیان ہوئے تھے. اس رمضان کے اندر خاص اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو وہ تو بھائی لازم کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے سر فہرست کیا ہے؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن جو ہے زینت رمضان، ساری رمضان کی زینت اس کے ساتھ ہے. تلاوت قرآن، اس کے بعد جو ہے ذکر رحمان جس میں ہے ترقی ایمان. دوسرے درجے پہ ذکر ہر وقت ذکر. اور تیسرا عمل کیا بتایا تھا؟ بہت دوست. اب وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام جس میں سارا بخشش کا سامان. یہ تین چیزیں ایسی کمپیکٹ ہیں کہ بس پکڑ لیں، یا تو تلاوت کر رہا ہو، یا ذکر الہی میں مست ہو، یہ بھی ٹھیک ہے نا، یا ذکر الہی مست نہیں ہو تو پھر دعاؤں میں مشغول ہو. اگر ان تین چیزوں میں فارغ ہو تو پھر سو رہا ہو، وہ بھی عبادت ہے. اللہ کے وجہ سے عبادت کہ رمضان سے جانے سے پہلے ہم نے اس کام کو ہم نے کرنا ہے. جیسے یہ رمضان کی تیاری ہے. وہ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق میں کوتاہی. ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا. بس جی ہم تو تیار رمضان کے لیے جناب، حجامتیں بھی کرا لی ہیں جی، ہم نے فلاں بھی کر لیا ہے، یہ بھی کر لیا، قرآن بھی کھول لی سب. لیکن اس پہ خیال بھی کسی جاتا ہے کسی کو کہ ہم نے کسی کو گالی دی تھی، میں نے کسی کا پیسہ کھایا تھا، ابھی میں اپنی بیوی کی تھپڑ مار کے آیا ہوں، ابھی وہ مجھ سے مانگ رہی تھی کوئی چیز، میں نے منع کر دیا، میں نہیں دیتا. میں نے بچہ یہ کر رہا تھا، میں اس کو دیتا. ظلم بہت بڑی چیز ہے دوست. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظلم کہا جاتا ہے. یہ چیز نہیں کہ وہ آپ چیز آپ کے کنٹرول میں جو چاہے آپ کر لیں، گاڑی آپ کی، اس کو جو چاہے دبا لیں. ارے بھائی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ گھوڑا آپ کا ہے، اونٹ آپ کا ہے. پتہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے حدیث کہ خبردار اونٹ پر بیٹھ کر یا گھوڑے پر بیٹھ کر تم نے کوئی خطبہ نہیں دینا، کوئی دینی بات نہیں کرنی. بات کرنی ہے کوئی دنیا کی کسی بھی اس سے اتر کے کرنا، کیونکہ یہ سواری کے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری عیاشی کے لیے نہیں بنایا گیا. جس اونٹ اور گھوڑے کو اسلام یہ حقوق دیتا، یہ حدیث سنائیے میں. تو مجھے بتائیں کہ ہم انسان ویسے ہی ہیں جس کو چاہے جس ہاتھ میں ڈھانک دیں، کوئی ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہم اس کو رگڑ دیں، اس کی پرواہ نہ کریں. اللہ کا دین ہے، اس نے ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہے، ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہے. جو چاہے اس کو کرتے ہیں. ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا پڑوسی ذرا بیچارہ ڈھیلا ڈالا ہے، آگے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، خالی عورت ہے، جو چاہے تڑی دیتے ہیں ہم اس کو. کنڈی کھڑکا ہم کہیں او تو شور مچا رہا تھا، تو وہ ایسا ہوتا ہے نا محلے کے اندر، ایسی عورت ہے بس چڑھ وہ پھر رہے ہیں جی ہم زیادہ. یہ ایسے رمضان میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے حقوق دیکھیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اس کی اہمیت بھی اتنی ہے. چلنا ہے، پھرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے. ایک دکان پہ دو آدمی کام بھی کر رہے ہیں، دو ساتھ ہیں بھائی، ایک دکان پہ دو آدمی کام بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی چپلس ہو جاتی ہے، بول چال ہو جاتی ہے. آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ایسے بات ہو ہی جاتی ہے، یا الیک سلیک میں دوستوں میں ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد تو یہ ہے کہ گھر کا ایک اندر بھی تو بیوی بچے ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہے. اور پھر صلح رحمی میں ساری چیزیں آتی ہیں، بہن بھائی ماما چاچا رشتے دار، یہ سب. تو کیا مضمون قرآن نے دیا ہے. جب ایسا موقع آ جائے تو یہ مت سوچنا کہ
کہ جناب یہاں میں نے یہ کیا تھا اور میں اس میں رائٹ بنتا ہے اور شریعت یہ کرے، خبردار وقت نہیں ہے اتنا، قرآن کی آیت کو پڑھ لو، فَلَمَنْ صَبَرَ غَفَرَ، اس میں ایک اور انعام ملتا ہے قرآن جو بتا رہے ہیں. اس آیت بھی تھوڑی سی ذہن میں میری بات آئی وہ بتاتا ہوں. کیا بھائی کہ ہم نے نہیں سوچنا کہ اس کی زیادتی یا میری زیادتی ہے، فلاں کی زیادتی اس کے نہیں، بس پتہ ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ کچھ چل رہا ہے معاملہ لیکس تک نہیں. تو ہمارا کیا کام ہے کہ فوراً جا کے ہم نے جھکنا اور جا کے کہنا ہے کہ بھائی تیرا قصور ہو یا میرا قصور ہو، تیری غلطی ہو یا میری غلطی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. یہ لفظ ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا، صبر کر گیا اس کے ظلم پر، اس کی زیادتیوں پر، فغفر اللہ، اور معافی بھی مانگ گیا. اللہ تعالیٰ کی حدیث سناتے ہیں، اس میں مجھے حدیث بھی یاد آئی. حدیث سن لیں، حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو پھر میں انعام اس کو کیا دیتا ہوں. نمبر 1 اس کی عزتوں کو بلند کر دیتا ہوں. ہم سمجھیں معافی مانگے جائیں گے نیچے ہو جائیں گے، کیوں معلوم ایسی ہے نا، یار اس کے پاس چلے گئے تو جھک گئے، یار یہ تو بڑا خطرناک آدمی تھا. اللہ کیا کرے، معافی تو نے مانگی، عزت تجھے مل رہی ہے. سبحان اللہ. اب فرمایا جو کچھ اس نے تیرے ساتھ کیا، دوسرا وعدہ اللہ پاک کر رہا ہے، میں تیرے عزت بھی دوں گا، درجے بلند کروں گا. دوسری کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری مدد بھی کروں گا. یہ بڑا کام ہے بھائی، اس میں 2 کام مل گیا ہمیں. ایک تو یہ کہ رمضان ہمارا بن گیا، بس سوچ لو یہ آخری ٹچ جو کر لیا ہم نے، رمضان کا آخری ٹچ ہے یہ. ہمت کر کے ہم کام کریں گے کہ بھائی ہاتھ آگے بڑھا دیا، السلام علیکم، کس طرح بتاؤ. اللہ کی خاطر میں تجھ سے معافی مانگتا، غلطی تیری ہو یا میری، قصور تیرا ہو یا میرا ہو، میں جو کروں مجھے معاف کر دے. بس ہمارا اتنا کام کرنا ہے.